کھانا کھانے میں اس بات کا خیال رکھے کہ اگر کھانے میں میٹھا اور نمکین دونوں ہے تو نمکین سے شروع کرے، اور بلکہ سب سے پہلے پانی پیے. کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے. سب سے پہلے کیا؟ پانی پیے، اور پانی کے بعد پھر نمکین سے شروع کرے کھانا. ٹھیک؟ اور پھر بیچ میں پانی پیے، کھانے کے بیچ میں پانی پیے، اور بیچ میں پانی پیے اور اس کے بعد پھر کھانا کھائے، اور بیچ میں میٹھا کھائے. یعنی شروعات نمکین سے، بیچ میں میٹھا، اور آخر پھر نمکین پہ کرے. لیکن پانی آخر میں نہیں پینا، پانی شروع میں پینا ہے کھانے کے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بیچ میں پانی پینا ہے، آخر میں پانی نہیں پینا. یعنی کھانا کھانے کے تقریباً پونا 1 گھنٹہ کے بعد پھر ہمیں پانی پینا ہے. خاص خیال رکھیں، جو فوراً پانی پئیں گے گیس کے مریض ہو جائیں گے، طرح طرح کے پیٹ کی بیماریاں ان کو لاحق ہو جائیں گی. اس لیے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے. تو میں نے بتایا نمکین سے شروع کرے، بیچ میں میٹھا، اور آخر بھی نمکین پہ کرے. پانی شروع میں پینا، بیچ میں پینا، بیچ میں پینا، شروع میں پینا دوا، بیچ میں پینا شفا، آخر میں پینا بوا. پانی آخر میں نہیں پینا، بس کھانا کھانے کے پونا 1 گھنٹے کے بعد پینا. یہ ہو گیا. اس کے بعد کھانا جب کھا چکے، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی اور بھی کھانا کھا رہا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے بھائیوں کو نکال کر دیں کھانا. اپنا بعد میں لیں، پہلے اپنے برابر والے بھائی کی طرف پیش کریں کھانا، اس کو دیں. اور کھانا جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پہلے اپنے بھائی کو پیش کریں، اس کو دیں. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو چکے، کھانا کھا چکے ہیں، تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ کھانا کھانے میں پیٹ کے 3 حصے کریں. ایک حصہ کھانے سے بھریں، ایک حصہ پانی سے، اور ایک حصہ ہوا سے. یعنی ایک حصہ خالی رہنے دیں. اگر آپ پورا کھانا کھا لیں گے جتنی آپ کی بھوک ہے تو پھر آپ کو نقصان کرے گا. ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے، حکیم بھی یہی کہتا ہے، اور طب بھی یہی کہتا ہے کہ کھانا پورا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، کھانا کچھ کم کھانا چاہیے. تو پھر سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانے سے آپ ہاتھ کھینچ لیں. یعنی مکمل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں. انشاءاللہ کبھی پیٹ کے بیمار نہیں ہوگے. آج کل دیکھا جاتا ہے میرے مسلمان بھائی پیٹ کے بیمار ہیں. جسے دیکھو مسلمان اور پیٹ کا بیمار. یہ مسلمان پیٹ کا بیمار ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے طریقے ہی ایسے. نماز پڑھے گا تو ایکسرسائز ہے، سنت کے مطابق کھانا کھائے گا تو پھر پیٹ انشاءاللہ بیمار نہیں رہے گا. بھئی کسی گاڑی کی کیپیسٹی 100 کوئنٹل لے جانے کی ہے اور آپ نے اس گاڑی پہ 60 کوئنٹل ہی رکھ دیا تو پھر وہ گاڑی خراب جلدی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے بہت کم وزن اٹھا رہی ہے. ایسے ہی پیٹ کا میٹر ہے، اس کے اندر بھی مشینری ہے. اگر آپ پورا پیٹ بھر کے کھا لو گے تو وہ مشینری چلتے چلتے وہ بھی تو تھک جائے گی نا. اور جب آپ کم کھاؤ گے تو مشینری فری رہے گی، تو مشینری پیٹ کی آپ کی طاقتور تندرست رہے گی. مشینری طاقتور تندرست رہے گی تو پھر آپ تندرست رہو گے، آپ طاقتور رہو گے. تو اس لیے بھوک سے کم کھانا کھانا چاہیے. اور جب کھانا کھا کے مکمل فارغ ہو جاؤ آپ تو پھر آپ کو الحمدللہ یہ دعا کہنا چاہیے. یعنی اگر آپ کو زیادہ لمبی بھی یاد نہیں ہے دعا، اگر مکمل دعا تو یہ ہے، اگر آپ کسی کے گھر پر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں گے. کسی کی دعوت میں کسی کے گھر پر کھا رہے ہیں تو آپ دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی طعامنا وسقانا وجعلنا وهدانا وکفانا من المسلمین. اور اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ خالی الحمدللہ اتنا کہہ دیں، کھانے کے بعد کی دعا ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعا ہو گئی. کتنی شارٹ ہے. کھانا کھانے کے بعد یہ خاص خیال رکھیں کہ اپنا برتن بالکل انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیں، اور جو انگلیاں ہیں یہ اپنی انگلیاں بھی منہ سے چاٹ لیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے اور کھانے سے فارغ ہوتے یہ انگلیاں اتنی چاٹتے کہ آقا کی انگلیاں سرخ ہو جاتی. اور کھانے کا برتن بھی انگلی سے چاٹ لینا چاہیے.
آج کا ماڈرن ماحول چلا ہے کہ برتن میں کچھ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، چاٹنا تو دور کی بات، اس کو وہ ماڈرن طریقہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ خلاف سنت ہے، یہ نبی کے عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ شرمائیں نہیں، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کھانا کھائیں گے، لوگ اگرچہ آپ کو غلط سمجھیں گے، لیکن مدینے والا مصطفیٰ تو آپ سے راضی ہو جائے گا نا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ادھر جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز بیسٹ نہ کی جائے، خراب نہ کی جائے۔ اب تو پانی کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں خراب نہ کیا جائے۔ تو کھانے کے بعد برتن بالکل صاف کر لیں، برتن چاٹ لیں اور اتنا ہی کھانا لیں اپنے برتن میں جتنا آپ کھا سکیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی پلیٹ میں جتنا کھانا اتار لیا وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ کھانا اس کا حساب میدان محشر میں آپ نے دینا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کھانا پھینک دیا وہ نالیوں میں جائے گا، اس کا حساب بھی آپ کو دینا ہے۔ لیکن جو ذرات کھانے کے چھوٹے چھوٹے آپ نے برتن سے صاف کر لیے، بالکل چاٹ لیے، تو وہ ذرات رب کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں چاٹنے والے اور کھانے والے بندے کے لیے۔ یا اللہ، اس بندے نے ہمیں نالیوں میں جانے سے بچایا ہے، گندے پانی اور گندے نالیوں سے بچایا ہے۔ یا اللہ، اس سنت کے مطابق کھانے والے اپنے بندے کی تو بخشش فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنے فائدے ہیں۔ تو وہ کھانا چاٹ کر بالکل صاف کر لینا چاہیے۔ اور ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، دنیا میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کوئی سا ایسا سیرپ، پیٹ کا کوئی ایسا چورن نہیں بنا جو اتنا تیز کھانا ہضم کرتا ہو جتنا تیز کھانا یہ انسان کے منہ کا لعاب جو ہے، یہ لعاب تیز جو ہے ہضم کرتا ہے۔ لعاب جو ہے نا کھانے کا، جو کھانے کو ہضم کرتا، وہ کوئی چورن کوئی سیرپ اتنی تیزی سے کھانے کو ہضم نہیں کرتا جو لعاب ہضم کرتا ہے۔ جب ہم چاٹیں گے پلیٹ بار بار انگلیاں چاٹیں گے تو یہ لعاب ہمارے اندر جائے گا۔ ایک بات اور بتا دوں جو میرے ذہن میں نہیں رہ گئی تھی، نہیں آئی تھی، اب بتا رہا ہوں۔ کھانا جب کھائیں تو خوب چبا چبا کر کھائیں لقمہ، تقریباً 41 مرتبہ ایک لقمے کو چبائیں۔ اور لقمہ جو ہے، یہ 2-3 باتیں جو رہ گئی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خوب چبائیں 40-41 بار، کیونکہ جتنا ہم لقمہ چبائیں گے اتنا ہی لعاب زیادہ ہمارے کھانے میں شامل ہو کر مل کر ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ بھئی آپ زیادہ منہ چلائیے کوئی چیز منہ میں لے کے، منہ میں لعاب آتا رہتا ہے، منہ میں لعاب آتا رہتا ہے، تو وہ لعاب کے ساتھ کھانا جائے گا، وہ زود ہضم ہوگا، ہضم ہونے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ کھانا چھوٹے چھوٹے لقموں کے ساتھ کھائیں، اور ان 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ یہ 3 انگلیاں جو دکھ رہی ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، یہ 3 انگلیاں، ان 3 انگلیوں سے کھائیں۔ تو یہ 3 انگلیوں سے کھائیں گے تو لقمہ چھوٹا بھی بنے گا، اب جب پورے ہاتھ سے کھائیں گے تو بڑا بھی بنے گا، اور بڑا بنے گا تو چبا نہیں پائیں گے اچھے سے، اور چھوٹا کھائیں گے تو پھنسنے کا ڈر بھی نہیں ہے، پھندا بھی نہیں لگے گا، پلس آپ چھوٹے لقمے کو جلدی اور اچھا چبا لیں گے۔ جہاں آپ 20 لقمے کھانا کھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھائیں گے تو 40 لقمے نہ ہو جائیں گے، تو 20 لقموں میں 20 بار کا لعاب گیا منہ کا اندر، اور جب 40 لقمے بنا کر اس کو چھوٹے چھوٹے لقمے سے کھائیں گے تو 40 لقموں کا لعاب اندر گیا، تو لعاب زیادہ گیا نا، جتنا لعاب زیادہ جائے گا اتنا ہی ہاضمہ اچھا ہوگا۔ لعاب جو ہے یہ بہت تیز ہضم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت تیز تیز کھا لیتے ہیں، اور کھانا گرم نہیں کھانا چاہیے، ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ گرم کھانا ایک تو منہ کو نقصان دیتا ہے، چھالا بھی پڑ سکتا، پلس پیٹ کو بھی نقصان دیتا ہے، پیٹ کو بھی نقصان دیتا۔ زیادہ گرم کھانے والوں کا پیٹ بھی خراب رہتا ہے، زیادہ گرم نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ 2-3 باتیں رہ گئی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ آپ دیکھتے نا، کتا ہڈیاں چبا جاتا، ہڈی، لیکن وہ ہضم کر لیتا، اس لیے کہ اس کا لعاب بڑا تیز ہوتا ہے۔ اس کا لعاب، وہ اس کا زخم کہیں کتے کا ہو جائے اور وہ چاٹ لے اپنے زخم کو، لعاب لگا دے اپنی زبان سے، تو اس کا زخم وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ لعاب اس کا دوائی کا کام کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا جو لعاب ہے یہ ہمارے کھانے کو بہت جلدی ہضم کرتا ہے، اور ہم اگر کھانے کے بعد پانی کیوں نہیں پینا چاہیے، وہ جو لعاب ہے نا، وہ لعاب پانی فوراً پی کے ختم کر دیتا ہے، پانی اس لعاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب ہم وہ پانی نہیں پیئیں گے تو وہ لعاب کھانے کو 1 گھنٹے میں اپنی جگہ سیٹ کر دے گا، ہاضمے میں لے آئے گا، اور پھر پانی پئیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ کھانے کا طریقہ تھا مختصر جو میں نے آپ کو بتایا۔